بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس ویڈیو میں ہم ای کامرس جس کا سبجیکٹ کوڈ IT430 ہے اسائنمنٹ نمبر 3 سالو کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا ٹوٹل مارکس 15 ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ یعنی سبمٹ کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 6 اگست 2020 ہے. تو اپنے اسائنمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئکن کے بٹن کو ہٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آل کے آپشن کو مست سلیکٹ کریں تاکہ آپ میری اپ کمنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو کہ اسائنمنٹس اور GDP کے سوشل میں مشتمل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی کورسز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکیں آن ٹائم اس کو کر کے. تھینکس فار واچنگ، تھینکس فار سپورٹ. تو میں نے وہ ساری چیزیں بہت زیادہ چھوڑ دی ہیں، انسٹرکشنس وغیرہ، اس کے آبجیکٹیوز وغیرہ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم کو سیو کر سکیں اور فوکس کر سکیں اپنے سولوشنس کی طرف. تو آپ اس کو خود ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. تو ٹائم رومنس جو میں ٹائمز نیوز رومن ہے وہ میں فونٹ اسٹائل یوز کر رہا ہوں اور اس کا جو سائز ہے وہ 12 ہے. تو کہہ رہے ہیں سپوز یو آر اے RGE افیسر ریونیو جنریشن ایکسپرٹ ورکنگ ان ریناؤنڈ کنسلٹنسی اینڈ آن لائن مارکیٹنگ کمپنی. کہہ رہے ہیں آپ ایک RGE افیسر ہیں جو کہ مشہور کنسلٹنسی آن لائن مارکیٹنگ کمپنی میں ایز اے RGE یعنی کہ ریونیو جنریشن ایکسپرٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. بیسڈ آن دا مٹیریل یو ہیو لرن ان دس کورس، اس کورس میں جو آپ نے سیکھا اس کی بنیاد پر یو آر ریکوائرڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریونیو ماڈل فار دا فالوئنگ ای بزنسز. درجل جو ای بزنس دیے گئے ہیں آپ کا جو کام ہے ان میں سے جو ریونیو ماڈل ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سچویشن کی طرف. کہہ رہے ہیں جی میل اور ہاٹ میل پورٹلز پرووائڈ یوزفل انفارمیشن اینڈ ا سرچ انجن فری آف کاسٹ. یہ جو فری آف کاسٹ ہے، انجن فری آف کاسٹ، یہ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہ آپ کو مثال دیتے ہیں جی میل یا ہاٹ میل پورٹل جو ہے وہ آپ کو یوزفل انفارمیشن بھی دیتے ہیں اور فری آف کاسٹ سرچ انجن کی سہولت بھی دیتی ہیں. بٹ ارنس ریونیو تھرو ایڈورٹائزمنٹ آن اٹس پورٹل ویب سائٹ ٹو بیئر دی آپریشنل کاسٹ. لیکن آپریشنل کاسٹ کو برداشت کرنے کے لیے ویب سائٹ جو اس کی پورٹل ہے وہ کیا کرتی ہے، کہاں سے اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے. وچ ای بزنس ریونیو ماڈل ول بی امپلیمنٹڈ ہیئر. اس سچویشن میں کون سے ای بزنس ماڈل امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ ای بزنس ریونیو ماڈل میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے ایڈورٹائزنگ سپورٹڈ ریونیو ماڈل. اب میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. پورٹل دیکھیے گا اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے. انجن فری آف کاسٹ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اور آپریشن کاسٹ یہ 3 ٹرمز. تو چلے ہم آپ کے ہینڈ آؤٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سارے ہیں، یہ لیسن نمبر 30 سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن دی گئی ہیں یعنی ای بزنس ماڈل کے حوالے سے. ویب کیٹلاگ ریونیو ماڈل ہے تو ہم اپنے اس میں سے جو ہمارے پاس ورڈنگ ہم اس کو سرچ کریں گے جو ہم نے دیکھا تھا. تو یہاں دیکھیں یاہو پورٹل سیملر جی میل اور کیا کہتے ہیں ہاٹ میل پورٹل کی طرح ہیں. انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے انجن فری آف کاسٹ ارنز ریونیو تھرو ایڈورٹائزمنٹ بالکل اس سے میچ کر رہا ہے ٹو بیئر آپریشنل کاسٹ. تو آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل وہی جو لائنز وہاں یوز ہوئی ہیں وہی آلموسٹ وہی ٹرمینالوجی یہاں یوز ہوئی ہے تو وہ اس کو فٹ بیٹھتی ہیں. تو اس کے لیے پہلے سچویشن میں کون سا ماڈل ہم نے استعمال کیا؟ ایڈورٹائزنگ سپورٹڈ ریونیو ماڈل. تو ہم دوسری سچویشن میں جاتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ Suppose in case of certain online newspapers. اب نیوز پیپر وغیرہ پہ آن لائن نیوز پیپر پہ بھی فوکس کیجیے گا. کسٹمر ہیز ٹو پے سبسکرپشن فیس امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے فار سرٹن سروسز انفارمیشن. کہتے ہیں کہ فرض کریں کچھ جو آپ کے پاس صورتحال ہیں جیسے کہ آن لائن نیوز پیپر ہیں جہاں لوگ کچھ سبسکرپشن فیس پے کرتے ہیں منتھلی یا اینولی اور اس کے انگیز وہ کچھ سروس سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ویئر سم سروسز آر فری آف چارجز. کچھ جو آپ کی سروسز ہیں وہ فری آف چارجز ہوتی ہیں اور ایز دے آر سپورٹڈ بائی ایڈورٹائزنگ ان کو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سپورٹ کیا جاتا ہے. وچ ای بزنس ریونیو ماڈل ڈز اٹ فالو. یہ کون سا ای بزنس ریونیو ماڈل کو فالو کرتا ہے؟
यहाँ क्या लिखा मैंने, एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स रेवेन्यू मॉडल। अब हम जाके इस मॉडल में देखते हैं आया कि ये चीज़ें वहाँ टर्मिनोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं। तो हमारे पास ये आ गया एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स रेवेन्यू मॉडल। सब्सक्राइबर्स पे अ फी एंड एक्सेप्ट सम लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल वो फीस पे करते हैं और कुछ को वो एडवर्टाइजिंग के जरिए एडजस्ट करते हैं। दस एन ई बिजनेस कैन अर्न इट्स रेवेन्यू फ्रॉम बोथ ही सोर्सेज। दोनों सोर्सों से वो एडवर्टाइजिंग के जरिए भी और फी के जरिए भी वो अपने रेवेन्यू को कमा सकते हैं। That is how through subscription advertising. On websites that uses this model, normally the subscribers are subject to much less advertising than they are on advertising supported sites. कह रहे हैं वो वेबसाइट जो इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं अमूमन जो सब्सक्राइबर होते हैं उनसे वो बहुत कम एडवर्टाइजिंग फीस लेते हैं बनस्पत उनके जिनको वो एडवर्टाइजमेंट साइट को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरी वेबसाइट है, उसकी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो मैं उस पर उसमें कोई ऐड चलाना चाहता हूँ, एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता हूँ, तो मेरे मेंबर होने की वजह से, सब्सक्राइबर होने की वजह से मुझसे वो जो चार्जेस लेंगे वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर जिसका मैं सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट ही चलाते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा चार्जेस लेंगे। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ सर्टन ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ये देखें ऑनलाइन न्यूज़पेपर आ गया। तो यहाँ क्या था, ऑनलाइन न्यूज़पेपर सेम वर्डिंग आ रही है, कस्टमर हैज टू पे सब्सक्रिप्शन फीस फॉर सर्टेन सर्विसेज वेयर सम सर्विसेज आर फ्री ऑफ चार्जेस एज दे आर सपोर्टेड बाय एडवर्टाइज। सेम लाइनिंग आ गई है। तो ये चीज़ की इंडिकेशन है, ये सिग्नल है कि ये जो मॉडल इस्तेमाल हो रहा है इस सिचुएशन में वो कौन सा एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स रेवेन्यू मॉडल। तो यही मैंने यहाँ नाम इसका लिख दिया है। तो आपने क्या करना, जो सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन के मुताबिक वहाँ से आपने इम्पोर्टेंट जो की वर्ड है उनको उठाना है या टर्मिनोलॉजी को उठाना है। उन टर्मिनोलॉजीज को या की वर्ड्स को आपने रिस्पेक्टिव जब आप रीड आउट कर रहे होंगे डिफरेंट ई बिजनेस मॉडल्स रेवेन्यू मॉडल्स को, तो उसमें आपने उनको ट्रेस आउट करना है और वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू आइडेंटिफाई द मैच रेवेन्यू मॉडल। तो अब हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट सिचुएशन है, एज्यूम दैट द वेबसाइट https कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लिंक स्प्रिंगर डॉट कॉम और दूसरी वेबसाइट है ge.org प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक ऑनलाइन जर्नल्स कॉन्फ्रेंस पेपर्स लाइब्रेरीज एटसेट्रा विच ई बिजनेस रेवेन्यू मॉडल डज इट फॉलोज। वो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जी, ऑनलाइन जर्नल्स कॉन्फ्रेंस पेपर जहाँ होती है लाइब्रेरीज वगैरह की। तो इस सिचुएशन में इसको कौन सा बिजनेस जो ई बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है वो सूट करता है या इसको फॉलो करता है। तो इसमें मैंने लिखा है डिजिटल कंटेंट रेवेन्यू मॉडल। चलो जाके हम जो डिजिटल कंटेंट रेवेन्यू मॉडल में हैं जो की टर्म्स हैं उनको हम ट्रेस आउट करते हैं एज पर द गिवन सिचुएशन जो हमारी हेल्प जिसने हमारी हेल्प आउट की टू आइडेंटिफाई दिस रेवेन्यू मॉडल। तो हमारे पास क्या है, डिजिटल कंटेंट रेवेन्यू मॉडल है, वेब सर्व एज अ वेरी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ऑफ कंटेंट में आपको जैसे वो होता है आपको कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं लाइब्रेरीज हैं और भी इंफॉर्मेशन हैं, सारे के सारे हम इसको कंटेंट कहते हैं ये बहुत एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वेबसाइट जो है आपकी वो। Therefore, one find many e-businesses that offer different types of information services such as legal information, corporate information, government information, news, and resources for academic libraries, etc. तो कह रहे हैं इसलिए कोई भी एक जो है कई तरह के जो ई बिजनेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके पास लीगल इंफॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट है, बिजनेस कॉर्पोरेट है, उसमें भी कौन सी इंडस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, न्यूज़ और रिसोर्सेज क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरीज वगैरह के बारे में आपको प्रोवाइड करते हैं। दीज सर्विसेज कैन बी कस्टमाइज बाई एन ई बिजनेस फॉर डिफरेंट फर्म साइजेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स। कह रहे हैं ये सर्विसेज कस्टमाइज की जा सकती है किस पर, ई बिजनेस के जरिए जो आपके फर्म का जो साइज है उस पर इंसार करते हो, उसकी नीड हो, उसके यूजेज पैटर्न को देखते हुए नॉर्मली अ कस्टमर हैज टू सब्सक्राइब टू सच सर्विसेज बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट एज सब्सक्रिप्शन फीस। कहते हैं आमतौर पर कस्टमर क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं बाई कुछ सर्टेन अमाउंट एज सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हुए इन सर्विसेज को। दिस
This fee becomes the main source of generating revenue for the e-business. اور یہ جو ہمارے پاس فیس ہوتی ہے سبسکرپشن فیس، یہ ریونیو جنریٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے ای بزنس میں. اور انسٹیڈ آف سبسکرپشن فیس، بجائے سبسکرپشن فیس کے کریڈٹ کارڈ چارجز آفس کین بی میڈ اویلیبل فار ان فریکوینٹ یوزر. تو جو ان فریکوینٹ کبھی کبھی یوز کرتے ہیں، یعنی 2 ماہ یوز کیا پھر گیپ آ گیا، ان کے لیے کیا ہے، سبسکرپشن کے علاوہ ان کو کریڈٹ کارڈ چارج کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. آن لائن جرنلز نیوز پیپرز لائبریریز فال انڈر دس کیٹیگری. تو ہم نے یہاں کیا دیکھا تھا، آن لائن جرنل کانفرنس پیپر لائبریریز، تو یہ ورڈنگ یہاں ہمارے پاس آ گئی. تو ہم نے کچھ ٹریس آؤٹ کر لیا ایز پر دی انفارمیشن گیون ان دا سچویشن. تو ہم نے اسی کی بیس پہ ہم نے اس کو کہا تو سچویشن میں کون سا ماڈل اپلائی ہوا ہے، ڈیجیٹل کنٹینٹ ریونیو ماڈل. تو ہمارے پاس اب نیکسٹ جو سچویشن ہے وہ اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. دراز آن لائن شاپنگ ویب سائٹ از آفرنگ سروسز فار وچ دے چارج اے فی بیسڈ آن دا نمبر اور سائز آف ٹرانزیکشن دے پروسیس. کہتے ہیں جو دراز آن لائن شاپنگ ویب سائٹ ہے وہ مختلف سروسز آپ کو مہیا کرتی ہے. کس کی بیس پہ کچھ فیس چارج کرتی ہے جو کہ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر یا جو ٹرانزیکشن کا سائز ہوتا ہے اس کے پروسیس پہ. دا بزنس پرووائڈ انفارمیشن ٹو دا کسٹمر which is required to complete a transaction. And کہتے ہیں جو انفارمیشن بزنس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ مطلوب کرتا ہے جو کسٹمر کے حوالے سے، وہ ایک ٹرانزیکشن کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ ریونیو از پیورلی ارن آن دیٹ بیسس. جو ریونیو ہوتا ہے اس ویب سائٹ کا یعنی دراز کا، وہ اس پہ بیس کرتا ہے، یعنی وہ کتنی ٹرانزیکشن اس کو اس نے کمپلیٹ کی ہے، اس کے نمبر پہ، اس کی سائز پہ یا اس کی اماؤنٹ پہ. آئیڈینٹیفائی ای بزنس ریونیو ماڈل ٹو بی امپلیمنٹڈ ہیئر. کہ ہم نے اب بتانا ہے کہ اس سچویشن میں کون سا ریونیو ماڈل ای بزنس کے حوالے سے امپلیمنٹ ہوا ہے یا ہونا چاہیے. تو میں نے کیا لکھا ہے، ویب کیٹلاگ ریونیو ماڈل. تو ہم جا کے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا کیا انفارمیشن ہے جو ہماری جیون سچویشن سے میچ کرتی ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دس ماڈل وڈ یوز الیکٹرانک کیٹلاگ اینڈ شاپنگ کارٹ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو کسٹمر. بیچ میں سے میں نے اٹھایا تاکہ میں اسکریننگ کر کے اپنے جو ریکوائرڈ پوائنٹ ان تک پہنچ سکوں. تو یہ دیکھیں اب دراز آپ کے پاس کیا ہے، وہ آپ کے پاس ہر طرح کی چیزیں بیچتا ہے. کون سی الیکٹرانکس آئٹمس ہیں، بکس ہیں، کمپیوٹرس ہیں، ٹوائز ہیں، ویڈیوز ہیں، فلاورز ہیں، گفٹس ہیں. تو ایسا جو ساری آپ کو فزیکلی گڈس آپ کو بیچ ہوتا ہے. سم ٹائم سافٹ ویئر بھی بیچ رہا ہوتا ہے، ویڈیوز بھی بیچ ہوتا ہے، جو کہ نان فزیکل بھی گڈ، نان ٹینجیبل گڈس بھی ہیں. تو یعنی وہ آپ کو گڈس سروس کی جگہ آپ کو گڈس بیچ رہا ہے، چاہے وہ ٹینجیبل ہے اور نان ٹینجیبل ہے. تو یہ اس سچویشن کو میچ کرتی ہے. جو دراز کا نام ہم نے ایک پرٹیکولر یوز کیا، آپ کو پتہ ہے دراز ہر چیز طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو اس دراز سے جو ایک کی ورڈ ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہمیں اس ماڈل کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، جو کہ ویب کیٹلاگ ریونیو ماڈل ہے میرے حساب سے. اب ہم اپنی لاسٹ سچویشن کی طرف جاتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان از آفرنگ آن لائن ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ. کہہ رہے ہیں کہ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے وہ آپ کی دہلیز پر آپ کو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے. ایوری انرولڈ اسٹوڈنٹ کین کنٹیکٹ ود دا سبجیکٹ سپروائزر سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھرو آن لائن ایپلیکیشن آف لرننگ مینجمنٹ سسٹم. کا ہر جو انرولڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ سبجیکٹ سپروائزر یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے اپنی جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایپلیکیشن کے تھرو سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. وچ ای بزنس ریونیو ماڈل ول بی امپلیمنٹڈ ہے. کون سا ریونیو ماڈل ای بزنس کے تناظر پہ یہاں امپلیمنٹ ہوگا؟ تو اس کا آنسر میں نے لکھا ہوا فی فار سروس ریونیو ماڈل. یہ کیوں کیا ہے وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن بھی ہے اور ٹرانزیکشن کے بعد ہمارے پاس فی فار سروس ریونیو ماڈل بھی ہے. میں نے اس کو چوز کیا ہے. اب وہ دیکھیں دس ماڈل ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو دا سروسز پرووائڈیڈ بائی ایجنٹس اور بروکر. وہاں ایجنٹس اور بروکر تھے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر والوں میں اسٹاک مارکیٹ پہ کام کر رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو جب اسٹاک مارکیٹ میں جو آپ کا بروکر ہوتا ہے وہ ایک یوزر ہوتا ہے، وہ آپ کی بائنگ پہ اور سیلنگ دونوں ٹرانزیکشن پہ آپ کی ایک فیس چارج کرتا ہے. تو وہ بروکر اور ایجنٹ ہے، تو وہ ٹرانزیکشن ریونیو ماڈل میں آتا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کو کیا کرتا ہے،
یا آن لائن ٹریول ایجنسی ہے تو وہ آپ سے کیا کرتے ہیں، آپ سے فی چارج کرتے ہیں، آپ کی لوڈنگ، آپ کی ٹکٹنگ، آپ کی ہوٹلنگ سب کچھ آپ کو مینج کرتے ہیں، اس کے حساب سے سروس کے حساب سے چارجز کرتے ہیں. یہ آپ کا فری فار ٹرانزیکشن ریونیو ماڈل ہے. لیکن جو فری فار سروس ریونیو ماڈل ہے اس سے انگیسٹ ہے، اس میں ایجنٹ یا بروکر نہیں ہوتے. رادر دا فیس چارج آن دا بیسس آف دا ویلیو آف سم سروسز رینڈر. جو فیس چارج کی جاتی ہے وہ ویلیو آف دا سروس پہ رینڈر کی جاتی ہے، جو ویلیو آف دا سروس ہے جو آپ کو رینڈر کی گئی ہے. پروفیشنل سروسز پرووائڈیڈ آن لائن بائی لائرز. جو پروفیشنل سروسز ہیں، جو لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، جو اپنی جو ٹائپ ہوتی ہے ریونیو کے اس ماڈل کے مطابق اس کو لاگو کرتے ہیں اور ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ای بزنس دیٹ پرووائڈ آن لائن انٹرٹینمنٹ اینڈ آن لائن گیم آر آلسو دا ایگزامپل آف دس ٹائپ. جو ای بزنس جو آپ کو آن لائن انٹرٹینمنٹ یا آن لائن گیم کی سہولت دیتے ہیں وہ بھی اسی ٹائپ میں آتے ہیں. ان کیس آف آن لائن گیمس، ہمارے اسٹیج میں گیمس کو ذکر نہیں ہے، تو یہ روچر یونیورسٹی کیا کر رہی ہے، آپ سے فیس لے لیتی ہے، اور فیس لینے کے بعد آپ کو جو پروفیشنل سبجیکٹ سپروائزر ہوتے ہیں یا سر اس کے علاوہ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں اس تک آپ کو رسائی دیتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی چیزیں ڈسکس کر سکیں. اور جو سپروائزر سبجیکٹ اور اسپیشل سبجیکٹ کا جو ورڈ ہے وہ اس سے میچ کرتا ہے، جس کی بیس پہ میں نے اس کو پک کیا ہے ایز اے ہمارا ای بزنس ریونیو میٹر فار دا لاسٹ سچویشن. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھ میں آئی ہوگی. کوشچن یا کوئریز اور کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کا میں لنک اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا فائل کا. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.